وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نظام خلق اور اپنے نظام امر کو بیان فرمایا ہے. امر سے مراد اللہ کا جو ایک تکوینی نظام اس کائنات میں جاری ہے اور دوسرا اس کا وہ نظام ہے جس کو نظام شریعت کہا جاتا ہے، جو اللہ نے نو انسانیت کو عطا کی ہے. انسانوں کے لیے جو امر شریعت ہے یہ ہر دور میں ان کی رہنمائی کے لیے اس دور کے سچے حادی اور رہنماؤں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا رہا ہے. اس سے پہلے 3 واقعات کے ضمن میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام پر شریعت کے احکامات ان کی قوموں کی رہنمائی کے لیے نازل کیے، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو اور ان کی شریعت کو جھٹلایا اور ٹھکرایا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قومیں دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنایا. اب یہاں سے چوتھا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے قوم لوط کا. یہ قوم لوط، ان کی طرف اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے. یہ ان پر ایمان لے آئے تھے. اللہ نے ان کو ذیلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ماتحتی میں نبوت عطا فرمائی تھی. ایک اور بات بھی یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو نبوتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، ایک وہ دور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا دور ہے. اس دور میں انبیاء علیہ السلام یعنی نبوتیں زیادہ تھیں، رسالتیں کم تھیں، نبوت زیادہ تھی. نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے، اس پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے کہ رسول در حقیقت ایک مستقل شریعت لے کر آتا ہے اور وہ دنیا کے اندر اللہ کی ایک اتھارٹی ہوتا ہے کہ اس کی اتباع اور اطاعت، وہ جو شریعت یا وہ قانون پیش کرتا ہے تو اس قانون کے تحت زندگی گزرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے. بس اوقات جو پہلے سے موجود شریعت ہوتی ہے وہ اسی کا تابع ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی جزوی خرابی موجود ہوتی ہے کسی قوم کے اندر تو وہ اس کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے. اس کے پاس نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں. البتہ ہر رسول وہ نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کو اللہ نئی شریعت، نیا قانون، نئی حیات زندگی یعنی زندگی کا ایک نیا اصول بھی عطا فرمائے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو دور ہے یہ عمومی طور پر ظاہر ہے انسانیت اس وقت اللہ کے احکامات کو مانتی ہے. کوئی زیادہ شر نہیں ہے، کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، کوئی جزوی خرابی ہوتی تو اللہ کسی نبی کے ذریعے سے اصلاح کر دیتے. اس کے لیے کوئی خاص نئی شریعت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن خرابی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے بڑھنا شروع ہوئی. اس وقت بت پرستی کا بھی آغاز ہو گیا اور اسی طرح اور طرح طرح کی خرابیوں نے جنم لیا. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے رسول ہیں جن کو نوع انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا. انہوں نے ایک مستقل شریعت اور آئین اور قانون بھی عطا فرمایا.
طرح ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کا اور رسولوں کا سلسلہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ ابراہیم علیہ السلام تک کا جو دور ہے یہ عموماً پیغمبروں کا اپنی قوموں کی طرف رہنمائی کا زیادہ تر سلسلہ ہے کہ ہر قوم انہی میں سے اللہ کسی اعلیٰ باصلاحیت انسان کو اپنا رسول بنا کر اس قوم کی رہنمائی اور اس کے لیے نئی شریعت اور قانون کے حوالے سے اس کو ہدایت دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر آغاز ہوتا ہے بین الاقوامیت کا۔ اب دور قومیت سے نکل کر بین الاقوامیت کا درجے میں چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے ساری نو انسانیت کا امام بنایا۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے ساری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ ساری انسانیت کی طرف یعنی بین الاقوامی سطح پہ ہم اپنا رہنما، امام، لیڈر اور رسول تمہیں بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے جس قدر بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اسی ملت پر اپنی قوموں کو اور انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم کی ملت کی ہی اتباع اور پیروی کریں جو کہ حنیف تھے۔ اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان تو سب سے اونچی اور بلند عطا فرمائی، لیکن جس کی بنیاد، جس ملت کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اسی کی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کی ہے، آ کر اس کو مکمل کر دیا۔ جو اس میں کمیاں یا جو ابھی اس میں وہ کمال کے درجے میں ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کمال پیدا نہیں ہوا تھا، خامیاں کمزوریاں قوموں کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رہی، اس پر عمل نہیں ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مکمل ماڈل، نمونہ اور انسانیت کے سامنے مکمل ضابطہ حیات رکھا گیا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دور کے ایک پیغمبر جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کی تشکیل کی تھی قوم سدوم کی طرف۔ یہ قوم بحر میت کے کنارے پر آباد تھی، سدوم ان کے قبائل تھے، اور ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام اور رسول میں ان کو بھیجا گیا، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کردار ادا کیا۔ اور جہاں بے شمار اس قوم کے اندر خرابیاں تھیں، ایک بہت بڑی خرابی ان کے اندر لواطت اور اغلام بازی کی بھی تھی کہ اپنی خواہشات وہ عورتوں کی بجائے مردوں ہی سے پوری کرتے۔ یہ وہ طریقہ اس قوم نے اختیار کیا، شیطان کے اغوا میں آ گئی، جو اس سے پہلے کسی اور قوم میں یہ نہیں تھا۔ بلکہ خلیفہ ولید بن عبد الملک تو جو بہت اونچے درجے کے فقیہ اور عالم بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس واقعے کا ذکر نہ ہوتا تو شاید انسانیت جو ہے اس عمل کو کبھی جانتی ہی نہیں، کیونکہ یہ انسانیت کی فطرت سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ لیکن اس قوم نے اس غیر فطرتی عمل کو ایسا رواج دیا ہے کہ جس کا قرآن نے یہاں بڑی تفصیل سے یہاں پر ان کے مختلف مقامات پر، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر یہ حوث اور خواہش پرستی کیسے غالب آئی، یعنی جنس پرستی کی۔ مرد مرد سے خواہش پوری کر رہا ہے، عورت عورت سے خواہش پوری کر رہی ہے۔ آج اسی کے نقش قدم پہ یورپ چل رہا ہے کہ جن پرستی وہاں بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ باہر کے جن قوموں میں یہ عمل پیدا ہوتا ہے غیر فطرتی عمل، وہ قومیں بھی سخت عذاب و سزا کی مستحق بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیجیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا کام اس طریقے سے کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا؟ تم وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ جو آج تک تم سے پہلے کسی نے اس کا ارتکاب من العالمین، دنیا جہاں کی قوموں میں سے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ وہ کیا ہے یہ کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ بے شک تم جو ہے اپنی خواہش کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ذریعے سے پورا کرتے ہو۔
اغلام بازی جسے کہا جاتا ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو ظلم و زیادتی اور اس طرح اسراف کا ارتکاب کرنے والی ہے۔ آگے سے قوم بجائے سمجھنے کے، قوم کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہا کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، ان سے شادیاں کرو۔ اللہ نے اس خواہش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ رکھا ہے، وہ اپناؤ۔ تم نے عورتوں کو تو چھوڑ رکھا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو اور دوسرے غلط طریقے سے اپنی خواہش ٹھنڈی کرتے ہو۔ تو قوم آگے سے کیا کہتی ہے جواب میں، وما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ یہی کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہاں سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ بڑے پاک بنتے پھرتے لوگ ہیں، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، یہ ہمارے جیسے کام نہیں کرتے اور ہماری مخالفت کرتے۔ لوط علیہ السلام یا ان پر تھوڑے سے جو چند ایک لوگ ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو یہاں سے اپنی بستی سے نکال دو، ان کی تو یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کو جلاوطن کرنے کے درپیدا ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور وَأَهْلَهُ، ان پر جو ایمان لانے والے تھے یا ان کے گھر والے جو تھے، ان کو ہم نے بچا لیا عذاب سے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی عورت تھی جو پس پردہ اس گھنونے عمل کے اندر معاونت کرتی تھی، مشرکین کی، دوسرے خرابی پیدا کرنے والے لوگوں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آ جاتا، جیسے کہ فرشتے آئے، قرآن نے دوسری جگہ پر تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے کہ فرشتے بھی نوجوان خبرو ہیں، نوجوانوں کی صورت میں آئے، تو اب اس عورت نے جا کر قوم کو بتا دیا کہ لوط کے پاس جو ہے نا بڑے نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ تو قوم دوڑتی ہوئی آئی اپنی اس خواہش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن وہ تو اللہ کے فرشتے تھے، پھر وہی ان کے لیے عذاب کا باعث بنے۔ تو ان کی عورت کیونکہ وہ بھی ان کے غلط کردار میں ان کی معاونت کرتی تھی، اس لیے قرآن نے کہا إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ ان کی عورت كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ بھی ان ہلاک ہونے والوں میں اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس پر بھی وہی اللہ کا عذاب آیا جو دوسری قوم پر آیا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی عورت سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ اور مڑ کے بھی نہیں دیکھنا یہاں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مسلمانوں اور دیگر گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے یوں ہی نکلے، اس بستی پر اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، ان کے اوپر پتھر اللہ نے برسائے۔ ہر ایک جس پر اللہ کا عذاب ہونا تھا اس کے اوپر نشان لگا ہوا وہ پتھر گرتا تھا اور اس کو تباہ کر دیتا تھا۔ تورات میں ہے کہ اللہ نے اس قوم کی ہلاکت وہ گندک اور آگ سے، آگ ان کے اوپر برسائی اور اس طریقے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہاں قرآن میں ذکر کیا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی۔ تو ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جہاں پہاڑ، آتش فشاں پہاڑ جو ہوتے ہیں جن کے اندر آگ اور گندک موجود ہوتی ہے، اللہ نے ان میں ایسی آگ لگائی کہ وہی پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اس قوم کے اوپر، اس قوم کی بستی کے اوپر، یہ پہاڑوں کے قریبی یہ بستی آباد تھی، تو وہی ان کی تباہی بربادی کا باعث بنا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے قریب جو اسباب اس کی ہلاکت کے تھے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اللہ نے اسی کو ہی ان کے لیے ہلاکت تباہی کا باعث بنا دیا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام، اس کی ہلاکت پانی سے ہوئی کیونکہ یہ دریا کے قریب، اور اسی طرح یہاں چشمے بہت بہتے تھے، تو یہ پانی کے قریب رہنے والی قوم تھی، تو اللہ نے اس پانی کو ہی ان کی تباہی و بربادی کا باعث بنا دیا۔ اسی طرح دیگر قومیں جو تھیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا پیچھے ذکر ہوا ہے، تو ان کو بھی یہ بھی قوم کیونکہ پہاڑوں کے قریب میں رہتی تھی، تو اللہ نے ان کو بھی ان پہاڑوں کے ذریعے سے کہ پہاڑوں زمین میں زلزلہ آیا اور اس طریقے سے یہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اور اسی طرح صحرا میں رہتی تھی، میدانی علاقوں میں رہتی تھی قوم عاد، ان کے اوپر اللہ نے ہوا چلائی، ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کی بھی ہلاکت ایسی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے کہ وہ جو قریب میں پہاڑ تھے وہ پہاڑوں میں ایسی آگ لگی کہ وہ پتھر جو ہے نا وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس بستی کے اوپر گرے اور اس طریقے سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھیے کیسے انجام ہوا اس قوم کا جو دنیا میں جرم کا راستہ اختیار کرتی ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں قوم لوط کا ذکر کر کے در حقیقت انسانوں کو سمجھایا ہے کہ جو بھی انسان امر شریعت کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنتا ہے اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرے۔